کے عنوان سے منعقد ہو رہا ہے۔ شاید کربلا بھی ہم سے یہی چاہ رہی ہے کہ ہم سب علی علی کریں۔ میں آپ کی خدمت میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے صرف 3 باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ ایک مولا کی فضیلت سے متعلق، دوسرا مولا کی سیرت سے متعلق جملہ، تیسری بات جو آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے وہ ان بزرگان کی اجازت سے ان اپنے چھوٹے بھائیوں چھوٹے بچوں سے۔ یہ تینوں باتیں اس لیے ضروری ہیں کہ اگر فضائل نہ بیان کیے جائیں تو عقیدہ صحیح نہیں ہوگا، اگر سیرت بیان نہ کی جائے تو عمل صحیح نہیں ہوگا، اگر اپنے جوانوں سے بھائیوں سے بچوں سے گفتگو نہ کی جائے تو اخلاق نہیں سنورے گا، اور اگر یہ تینوں جمع نہیں ہو تو انسان کامل نہیں ہوگا۔ میں آپ کو لے کے چلوں کائنات میں واحد شخصیت اور اکیلی شخصیت حضور ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ آپ کی وہ ذات گرامی قدر کے جنہوں نے اس کائنات کو نہ صرف یہ کہ علم کی روشنی دیا بلکہ انسانوں کو نجات کا ذریعہ، نجات کا راستہ دکھایا۔ آپ کی حیات طیبہ میں کچھ ایسی شخصیتیں نمایاں طور پر سامنے آئیں کہ جنہوں نے حضور اکرم سے نہ صرف یہ کہ درس لیا، حضور اکرم سے سیکھا، بلکہ رسالت مآب کے نقش قدم پر چلتے ہوئے جو اللہ نے فضیلت دی تھی اس بنا پر سرکار رسالت مآب کا نفس قرار پائے، اور وہ ذات ہے سرکار امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی۔ میں اصل موضوع تک آپ کو لے کے آ گیا۔ دنیا میں جتنے افراد بھی آپ نے دیکھے ہوں گے ان افراد میں کوئی نہ کوئی ایک خاصیت ضرور ہوتی ہے، لیکن بالکل اس کے سامنے آنے والی صفت سے وہ خود کو دور کر لیتے ہیں خود بخود۔ مثال کے طور پر اگر کوئی ایک انسان ہے جو بہت بہادر ہے، پھر ظاہر ہے کہ اس کا سارا زور اس کے بازوؤں میں انگلیوں سے اوپر تک رہے گا، انگلیاں اس کی قلم تک لے کر جائیں اور قلم اٹھے اور کاغذ پر کچھ لکھے، یہ اس کے اندر یہ جذبہ نہیں پایا جائے گا۔ ایک انسان کہ جس کے اندر یہ جذبہ ہے کہ وہ بہترین عبادت گزار اللہ کا بن جائے تو خود بخود وہ دنیا سے دور ہو جائے گا، حکومت کرنا پسند نہیں کرے گا۔ ایک وہ انسان کہ جس کا عالم یہ ہو کہ بے پناہ گریہ کرتا ہو جب اللہ کی بارگاہ میں آ جائے، تو جب مجمع میں لوگوں کے بیچ بیٹھا ہو تو پھر اس کے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں دکھائی دے گی۔ یہ متضاد صفتیں ہیں جو انسان کے اندر ایک ساتھ نہیں جمع ہوتی، اور اسی طرح کی اس علی ذالک بہت ساری صفتیں ہیں، لیکن اللہ نے جس ذات کو کائنات کے لیے شاہکار بنایا اس ذات امیر المؤمنین کی شان یہی ہے کہ جو صفتیں بقیہ جگہوں پر ایک ایک کر کے دکھائی دیتی ہیں وہ تمام صفتیں مجموعی طور پر مولا کی ذات میں دکھائی دے رہی ہیں۔ نہ صرف یہ کہ امیر المؤمنین کی شان میں بزرگان نے جملے کہے، میں آپ کی خدمت میں صفی الدین حلی کا وہ جملہ جس کو بڑی اہمیت کے ساتھ شہید مطہری علیہ رحمت اور رضوان نے بھی لکھا ہے کہ جمعت فی صفاتک الاضداد، اے امیر المؤمنین آپ کی ذات میں جو چیزیں بالکل اپوزٹ وہ سب جمع ہوئی ہیں۔ اس کے لیے جو مثال دی ہے بڑی اہم ہے، فرماتے کہ زاہد حاکم حلیم شجاع، زاہد بھی ہیں حاکم بھی ہیں۔ عام شکل میں ایسا نہیں ہوتا، حکومت مل جانے پر انسان کا زہد ختم ہو جاتا ہے، زاہد بن جانے پر انسان خود کو حکومت سے دور کر لیتا ہے۔ تاریخ میں مثالیں موجود ہیں۔ قرآن پڑھنے والے سے جس وقت لوگوں نے آ کر کہا کہ آپ کو حکومت کرنی ہے، قرآن بند کیا، مسجد سے باہر نکلے یہ جملہ کہتے ہوئے کہ ھذا فراق بینی و بینک، آج کے بعد سے میرا تمہارا قرآن سے کوئی رشتہ نہیں رہ گیا۔ یہ دنیا کی حکومت کے چاہت میں دن رات گزارنے والوں کی روش ہے، لیکن امیر المؤمنین کی ذات کا عالم یہ ہے جب مسند
हुकूमत पर बैठेंगे तो अंदाज ये होगा कि कायनात के ज़र्रे ज़र्रे तक के लिए आदिलाना रविश को इख्तियार करते हुए वो तमाम हुकूक को अता करेंगे कि दुनिया शजदर रह जाएगी। और जब अपनी निजी ज़िंदगी में आकर ज़ाहिदाना ज़िंदगी गुजार रहे हो तो इतना मुख्तसर गज़ा दुनिया से लेंगे कि महसूस ये होगा कि ये कायनात में वो इंसान है कि जिसने सबसे ज़्यादा कम अल्लाह की नेमतों को इस्तेमाल किया। ये अजीब कैफियत है। लोग हुकूमतें मिल जाने के बाद अपने घरों को सजाते हैं, अमीरुल मोमिनीन अपना घर नहीं बल्कि उम्मत का घर सजा रहे हैं। ये वो मुतज़ाद सिफतें हैं अमीरुल मोमिनीन की। हलीमुन शुजा, वो इंसान के जो बहादुर होता है उसके वहां बर्दाश्त का जज्बा नहीं पाया जाता। जो आमर इब्न अब्दउद जैसे जालिम को जमीन पर पटक दे, ये शुजाअत है। लेकिन मुकाबिल में अगर गले में किसी मौके पर रस्सियां बंध रही हैं, उस मौके पर सब्र का मुजाहिरा, और वही मौका होता है कि जिस मौके पर इंसान पहचाना जाता है। गैरों ने इसलिए अमीरुल मोमिनीन को माना, उसी मौके पे एक गैर खड़ा है जिस मौके पे गले में अमीरुल मोमिनीन के रस्सियां देखी, कहता है कि मैं आज इस दीन की